بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 85 نمبر کا سبق پڑھیں گے۔ عبداللہ بن جعفر والغلام، عبداللہ بن جعفر اور غلام رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے 2 نمبر حاشیہ دے رکھا ہے، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے نیچے، اگر آپ دیکھیں گے کہ ابن اخی علی لقب ببحر الجود، کیا مطلب کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، یعنی ان کے بھائی کے بیٹے تھے، اور ان کو بحر الجود کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ ان کا لقب تھا بحر الجود، یعنی بہت سخی، یعنی سخاوت کا سمندر، بحر الجود۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خرج عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ الی زیعۃ لہ۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ ایک ایسا لفظ یا ایسا جملہ آ جاتا ہے کسی کلام میں کہ نہ ہی اس سے جو پہلے بات چل رہی ہوتی ہے اس سے اس جملے کا کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ ہی بعد والی سے۔ جیسے یہ آیا ہے رضی اللہ عنہ، نہ ہی یہ پیچھے سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی جو آگے بات چل رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ یہ زیادہ تر دعائیہ کلام ہوتے ہیں جو درمیان میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات جو بیچ میں آ جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی اور بات بتانی پڑتی ہے کسی کے لیے، تب آ جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ دعائیہ کلمات ہے، تو اس میں فعل ماضی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اپنی زمین کی طرف نکلے۔ دیکھیے زیعہ کہتے ہیں وہ زمین جس میں کاشتکاری ہو۔ نیچے دیکھیے 3 نمبر حاشیے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دکھے گا آپ کو ارض تنبت الغلہ، یعنی وہ زمین جو غلہ اگاتی ہے اسے کہیں گے زیعہ۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اپنی کھیتی کی طرف نکلے، اپنے کھیت کی طرف، اپنے زمین کی طرف، یعنی زمین کو دیکھنے جانے کے لیے نکلے۔ فنزل علی حائط بہ نخل لقوم۔ دیکھیں حائط کے پاس دیکھیں 4 نمبر حاشیے میں دے رکھا ہے بستان۔ حائط ویسے اس کو کہتے ہیں دیوار کو کہتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں اس کے، یہاں پر مراد ہے بستان یعنی باغ۔ تو وہ کسی قبیلے کے، تو حضرت جو ہے وہ کسی قبیلے کے کھجور کے درختوں کے باغ میں گھس گئے، چلے گئے، داخل ہوئے یا اتر آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کسی قبیلے، قوم سے ترجمہ کر لیں گے قبیلے کا، کسی قبیلے کے نخل کہیں گے کھجور کے درخت، کھجور کے درخت کے باغیچے میں، باغ میں اترے یا داخل ہوئے۔ وفیہ غلام اسود، اور اس باغ میں کون تھا؟ ایک کالا غلام تھا۔ وفیہ غلام اسود، اور اس باغ میں ایک کالا غلام تھا۔ یقوم علیہ، یقوم علیہ علی کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے حفاظت کرنا۔ حاشیے میں نیچے دے رکھا ہے یحرسہ، ٹھیک ہے، یعنی حفاظت کرنا۔ تو وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، وہ جو غلام تھا کالا، وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ یقوم علیہ، جو اس کی حفاظت کرتا۔ فأتی بقوتہ ثلاثۃ اقراص۔ فأتی، قوت کہتے ہیں توشے کو، کھانے کو، اور ثلاثہ تو 3 ہے، اقراص قرصن کی جمع، اس کا معنی ہوتے ہیں ٹکیا، گول سی چیز جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قرص۔ تو اصل اس سے مراد ہے یہاں پر روٹی، نیچے حاشیے میں بھی روٹی ہی دے رکھا ہے۔ تو فأتی بقوتہ، تو اس کا کھانا لایا گیا 3 روٹیاں، تو اس کی کھانے میں 3 روٹیاں آئیں، 3 روٹیاں آئیں۔ فدخل کلب فدنا من الغلام، تو ایک کتا آیا، فدخل کلب، تو ایک کتا آیا اور غلام کے قریب ہو گیا۔ فرما الیہ بقرص فاکلہ، تو غلام نے اس کے پاس ایک روٹی ڈال دی، اس کو ایک روٹی ڈال دی۔
تو اس نے اسے کھا لیا. کس نے؟ کتے نے. ثم رما الیہ الثانیہ والثالثہ فاکلہ، پھر اس غلام نے دوسری اور تیسری روٹی بھی ڈال دی تو اس کتے نے اس کو بھی کھا لیا. وعبداللہ ینظر الیہ، اور عبداللہ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. فقال، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھا، یا غلام، اے غلام، کم قوتک کل یوم، تیری روزانہ کی خوراک کتنی ہے، یعنی تو روزانہ کتنی روٹیاں کھاتا ہے. کم قوتک کل یوم، تیری روزانہ کی خوراک کتنی ہے. قال، اس شخص نے کہا، ما رأیت، جو آپ نے دیکھا، یعنی جو آپ نے دیکھا میری خوراک اتنی ہی، یعنی 3 ہی روٹیاں میری خوراک ہے. قال، تو حضرت عبداللہ نے کہا، فلما آثرت ھذا الکلب، آثرہ یوثر، ایثار کے معنی ہوتے خود پر ترجیح دینا. فلما آثرت، تو نے اس کتے کو خود پر ترجیح کیوں دی، یعنی تو خود کیوں نہیں کھائی 3 روٹیاں اس کو ڈال دیں. قال، اس نے کہا، یعنی غلام نے، ارضنا ما ہی بارض کلب، کہ ہماری زمین یہ کتے کی سرزمین نہیں ہے، ہماری زمین اس کتے کی سرزمین نہیں ہے. وَإِنَّهُ جَاءَنِي مِن مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ جَائِعًا، اور یہ میرے پاس بہت دور سے بھوکا چلا آیا ہے. مسافۃ بعیدہ، دور سے، جانی میرے پاس آیا ہے، تو یہ میرے پاس بہت دور سے بھوکا چلا آیا. فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّهُ، تو مجھے ناگوار گزرا کہ میں اسے لوٹا دوں، اسے واپس بھیج دوں. قال، عبداللہ نے کہا، فما انت صانع اليوم، تو تم آج کیا کرو گے، تو تم آج کیا کرو گے. یہ سوال ہے، ماں کا ترجمہ کیا سے ہوگا یہاں پر. صانع جو ہے اس کے معنی ہے، نیچے حاشیے میں دیکھتے ہیں اس کو کیا لکھا انہوں نے، دیکھیے، ماذا تصنع انت اليوم، یعنی آج کیا کرو گے. تو یہاں پہ صانعوں کا ترجمہ کرنے کا لے لیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا، غلام نے، اتوی یومی ھذا، دیکھیے یہ جملہ جو ہے اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہے توا یتوی باب ضربہ سے، لیکن اگر جو اس کا اصل مطلب یہاں جو استعمال ہو رہا ہے وہ پھر یہ ہونا چاہیے باب سمیہ سے، یعنی تویہ یتوا ہونا چاہیے. اگر اس کے اصل معنی یہاں پر جو اس معنی میں جو اس کتاب میں آ رہا ہے اس سبق میں، تو تویہ یتوا ہونا چاہیے، لیکن یہاں توا یتوی یعنی باب ضربہ سے لیا ہے اسے. تو اس کا معنی ہوتا ہے باب ضربہ سے کہ طے کرنا، گزارنا یا لپیٹنا، اور تویہ یتوا کا مطلب ہوتا ہے بھوکا رہنا. تو اس غلام نے کہا کہ میں آج کے دن بھوکا رہ لوں گا، آج کا دن گزار لوں گا، طے کر لوں گا. اگر اتوی کہیں گے تو طے کر لوں گا یا گزار لوں گا آج کا دن. اور تویہ ہوتا ہے جو کہ اوپر سبق میں گزر چکا ہے، العابد والکلب والے سبق میں، تو وہاں پر جو ہے تویہ استعمال ہوا ہے بھوکا رہنے کے معنی میں. تو کیا کہا اس نے کہ میں آج بھوکا رہ لوں گا. فقال عبداللہ فی نفسہ، تو عبداللہ نے اپنے دل میں کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، الام علی السخائی، کہ مجھے سخاوت کرنے پر ملامت کی جاتی ہے کہ تم تو پیسہ لٹا دیتے ہو اور خرچ کرتے ہو بہت. وَإِنَّ هَذَا لَأَسْخَى مِنِّي، اور بے شک یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے. اسخى منی، مجھ سے زیادہ سخی ہے. فَاشْتَرَى الْحَائِطَ وَمَا فِيهِ مِنَ النَّخِيلِ وَالْآلَاتِ، تو انہوں نے کیا کیا، فَاشْتَرَى، خرید لیا، الْحَائِطَ، باغ کو، اور جو کچھ اس میں درخت اور چیزیں تھیں یعنی نعمتیں تھیں ان کے ساتھ خرید لیا. یعنی انہوں نے اس باغیچے کو، اس میں جو نعمتیں تھیں اور جو کھجور کے درخت تھے وہ سمیت خرید لیا. وَاشْتَرَى الْغُلَامَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، وَاشْتَرَى الْغُلَامَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، پھر غلام کو بھی خرید لیا اور اس کو بیچ دیا. اور غلام کو خرید کر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. اعتق یعتق، اعتاق مطلب آزاد کرنا، اور غلام کو خرید کر پھر اسے آزاد کر دیا. وَوَهَبَهُ الْحَائِطَ بِمَا فِيهِ مِنَ النَّخِيلِ وَالْآلَاتِ، اور اس کو کیا کیا، ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا، ہدیہ کر دیا باغیچے کو ان چیزوں کے سمیت جو اس میں تھیں، یعنی کھجور کے درخت اور جو باقی سامان تھا اس کے ساتھ.
فقال الغلام، تو غلام نے کہا ان کان ذالک لی فہو فی سبیل اللہ، کہ اگر یہ میرے لیے ہے، اگر یہ میری ملکیت میں ہے، میری ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ فاستعظم عبداللہ ذالک منہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات اس سے زیادہ بڑی اور بھاری معلوم ہوئی جو اس شخص نے کہا، غلام نے۔ فقال، تو عبداللہ نے کہا یجود ھذا وابخل انا، یہ سخاوت کرے اور میں بخل کروں، لا کان ذالک ابدا، ایسا نہیں ہوگا کبھی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی مراد تھی کہ میں سخاوت کروں گا اور کروں گا، ان کو جود البحر کا لقب ملا تھا۔ تو یہیں پہ ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔